الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. 29ویں پارے کی چوتھی سورت چل رہی ہے، سورۃ المعارج. 7 آیتیں گزشتہ مجلس میں الحمدللہ آپ کے سامنے آئی تھی. معارج کہتے ہیں چڑھنا، سیڑھی. اور اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز سے فرمائی ہے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، من اللہ ذی المعارج. یعنی ایک کمبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، آپ برحق ہیں، تو اللہ سے کہہ دیجئے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کریں. اللہ سے کہہ دیجئے کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے اور ہم سب کو ہلاک کر دیں. تو اللہ رب العزت نے وہی لفظ سے جواب دیا ہے، من اللہ ذی المعارج، کہ ایک شخص سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، کافروں پر واقع ہو کر ہی رہیں گا، اور ایسا عذاب ہے کہ لیس لہ دافع، جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا. اور یہ عذاب جس کی طرف سے نازل ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو آسمانوں والا ہے. جو کون سا ہے؟ آسمانوں والا. اللہ کی حکومت صرف زمین پر نہیں، اللہ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنے لگے کہ آسمان سے پتھر برسانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم کو ہلاک کرنے کے لیے. جس زمین پر چلتے ہو، جس زمین پر رہتے ہو، اسی زمین میں دھسا کے ہم تم کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین بھی ہمارے قبضے قدرت میں، زمین بھی ہمارے اللہ کے قبضے قدرت میں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اور جس کی طرف یعنی آسمانوں کی طرف فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ اللہ کا عذاب جس دن واقع ہوگا نا، وہ دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوں گی. کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے
1000 سال کا تذکرہ کیا ہے اور اس صورت میں 50,000. دونوں میں کیا تطبیق ہے, کیسے تعارض کو دور کریں گے؟ پھر میں نے کہا تھا, یاد ہوں گا آپ کے ذہنوں میں, سبق کو دہراتے ہیں تاکہ تازہ ہو جائے. قیامت کے دن سب کے پریشانیاں الگ الگ ہوں گی. کوئی بہت زیادہ پریشان ہوگا, کوئی بہت کم پریشان ہوگا. تو انسان جتنا زیادہ پریشان ہوگا وہ دن اس کو اتنا زیادہ لمبا لگے گا. وہ دن اس کو کیا کرے گا, وہی اتنا زیادہ لمبا لگے گا. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایمان والوں کے لیے اتنا ہی دن ہوگا جتنا کہ ایمان والا دنیا میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے. ایک وقت کی نماز پڑھ لیے, گویا کہ وہ قیامت والا دن گزر گیا. اتنے آنن فانن حساب بھی ہو گیا اور سوال جواب بھی ہو گئے, نام اعمال تولے بھی گئے ترازو میں, اور سیدھے حضرت کہاں چلے گئے؟ جنت میں. اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار اس میں ہو. کتنا آسان ہے, چھوڑ گئے. لیکن شرط یہ ہے موت سے پہلے ایمان اور کلمہ بچا کے لے کے جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیسے کیسے ڈرو؟ ہم جیسے چاہتے ویسے نہیں, اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اللہ سے ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. پھر اعمال اوپر نیچے ہوں گے, اللہ کہہ رہے معاف کر دوں گا, لیکن اگر اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, کلمہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو کل قیامت کے دن معافی نہیں ہوں گی. یہ ایمان شرط ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں. 950 سال تک اپنے قوم کو بلایا ہے اللہ کی طرف. کتنے سال؟ 950 سال. ہمارے 10 دادا چلے جائیں گے اس میں. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کہہ رہے کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیا جائیں گے. 28 پارہ اٹھاؤ, آخری سورت, سورۃ التحریم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا. نسبت کتنی اعلیٰ, نسبت کتنی اونچی, رشتہ کتنا اونچا. نبی کی بیوی ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ بولو, ایمان نہیں ہے. اور ایک ٹھیک اسی آیت کے نیچے اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی اور مثال بھی کیا زبردست دی. اوپر نبی کی بیوی اور نیچے فرعون کی بیوی. کس کی بیوی؟ فرعون کی بیوی. نبی کی بیوی ہے, ایمان نہیں ہے, جہنم کا فیصلہ سنا دیا. نیچے فرعون کی بیوی ہے, اور فرعون بھی کیسا؟ دوسرے جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ کو رب مانتے ہیں جو کافر ہیں, لیکن فرعون وہ ہیں جو اپنے آپ کو یہ رب کہتا تھا. ایسے اتنے بڑے کافر کی بیوی ہے. اس نے جب کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی, اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت کا مقام بتا دیا. تو رشتہ داری, عہدہ, نسبت, خوبصورتی, مالداری, یہ کچھ بھی اللہ کے یہاں میٹر نہیں کرتا سوائے ایمان کے. ایمان شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے. تو جنت ملیں گی انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے کیا بچا کے لے جانا ہے؟ بار بار ٹٹولتے رہنا ہے, بار بار. قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر, کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. آج ویسا ہی ہو رہا ہے. یصبح مؤمنا ویمشی کافرا ویمشی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائیں گا, اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا.
موبائل کے ذریعے یہ چیزیں سمجھنا آج آسان ہو گئی ہے. بد عقیدوں کی باتیں گھر بیٹھے ہمارے کانوں تک پڑ رہی ہے. باطل طاقتوں کی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے ہمارے نظروں کے سامنے آ رہی ہے. اور جو چیز انسان جب دیکھتا ہے نا، باطل کے تذکرے سے بھی باطل وجود میں آتا ہے. باطل کے تذکرے بھی دل پر اثر کرتے ہیں. باطل کے تذکرے بھی دل پر اثر کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے. اور تم جیسوں کے صحبت میں رہو گے وہ اثرات آپ کے اندر خود بخود آتے چلے جائیں گے. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماحول کا. تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بر صغیر کے سب سے بڑے مفتی ہے، بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جس انسان کو اسکرین ٹچ موبائل کے استعمال کرنے میں یہ یقین نہ ہو کہ میں اس کے نقصانات سے، اس کے گناہ سے بچ پاؤں گا، یہ یقین نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے ایسا موبائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تحیون کما تموتون، تحیون کما تموتون، تموتون کما تبعثون، تبعثون کما تحشرون. جیسے جیوں گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤں گے، اور جیسے اٹھائے جاؤں گے ویسے ہی قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیے جاؤں گے. ظاہر کی زندگی ہماری بہت صاف ستھری ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا باطن کو بھی دیکھتا ہے. اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اللہ دلوں کے اندر ہونے والے جو خیالات ہیں، اچھے ہیں یا برے، ساتھ میں بیٹھتا ہے انسان، اور جو قریب میں ہے، آنے والے مہمان ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بیوی، ماں باپ ہے، اولاد ہے، ماں باپ، ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات سوچتے رہتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا تو سن نہیں رہا ہے. بے شک نہیں سن رہا ہے، لیکن این اللہ، اللہ کہاں گئے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ سنتے کہ نہیں سنتے بتائیں؟ عرش پر بیٹھے بیٹھے اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا جزا اور سزا کی دنیا نہیں ہے. قیامت کے دن جو ہوگا سب کھل کے سامنے آئے گا. قیامت کے دن انسان کا کیا حال ہوگا آگے کی آیت میں آ رہا ہے، آج کے درس میں ہے. سب کچھ کالا چٹا انسان کے سامنے کھل کے رکھ دیا جائے گا. شرمندگی سے نظریں جھک جائیں گی، شرمندگی سے زبانیں بند، ہاتھ اور پیر اور ران بولیں گی. کیا کیا گل کھلائے ہیں، زبان پر مہر لگا دی جائیں گی، اور انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے. کس کے؟ اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے. اسی لیے کاتب صلاح الدین جو ہے نا سیفی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ سے جب گناہ ہو جائے نا تو جس لمحے گناہ ہو جائے اسی لمحے توبہ کرے اور کہے کہ اے جگہ تو نے تو مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تو گواہی دیں گی اللہ کے سامنے کہ اس بندے نے مجھ پر گناہ کیا ہے، اب تو اس بات پہ بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے سامنے توبہ کی. ایک ہی منٹ کا گناہ کرنے میں 2 گھنٹے لگتے، توبہ کرنے میں 1 سے 2 منٹ لگتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو دیتا ہے. کل کروں گا، کل کبھی نہیں آتی انسان کی کل کبھی. اور کرتے 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 ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آئیسیو میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. بہت کم لوگ وینٹیلیٹر سے باہر آتے ہیں، اور باقاعدہ بیوی نے مان لیا کہ حضرت آپ جانے والے ہیں، زبان پہ الفاظ آٹومیٹکلی ویسے آتے ہیں. اب کیا کریں گے، اللہ کی مرضی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. یعنی ایسی حالت آئی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا 24 گھنٹے کے مہمان ہیں، لیکن زندگی مقدر تھی. اب وہ اس جگہ کی کیفیت کو آپ سوچے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو کیا ہوتا. ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہاں سے اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا، نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن پھر وہی پہلی کی طرح گناہ والی زندگی گزارنے پر لگ گیا.
اگر وہی سے پارسل ہو جاتا تو بولو, وہی سے اگر پارسل ہو جاتا تو کیا کرتے؟ سمجھ لو نا کہ ہم گئے, اب جتنی زندگی ہم کو اللہ نے دی ہے وہ بونس میں ملی ہے, اس زندگی کا فائدہ اٹھاؤ. قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے کہا ہے کل قیامت کے دن جب انسان یہ عذاب کے منظر کو دیکھیں گا تو کہیں گا اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے, ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. سمجھ لو اللہ نے بھیج دیا, سمجھ لو اللہ نے بھیج دیا. زندگی چند لمحہ ہے, گزر جانی ہے, زندگی چند لمحہ ہے, گزر جانی ہے. تو لہذا کل قیامت کا دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایمان والوں کے لیے کتنا ہوگا؟ ایک فرض نماز کے پڑھنے کے مدت کا وقت ہوگا اور گزر جائیں گا, پھر اس کے لیے فیصلہ ہوگا اور وہ سیدھا بجلی کی طرح پل صراط سے گزر کے, پل صراط اس کے لیے معنی نہیں رکھتی, پل صراط اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میدان محشر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا, ایمان والوں کے لیے قبر کے مناظر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. سارے مرحلے الحمدللہ عافیت کے ساتھ پار ہوتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی جی آپ صبر کیجئے. کیسا صبر؟ صبر جمیل. صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس کے اندر شکایت نہ ہو, گلا نہ ہو, کوئی شکایت نہ ہو, شکوہ نہ ہو. صبر بھی کر رہے اور شکایت بھی کر رہے, چھوڑ ابھی کیا کریں گے, نہیں دے رہا ہو تو کیا کریں گے, چھوڑ سلا ہوا ایسا چاہیے, اب برداشت کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں, جان دے چل صبر کر لیتے. یہ صبر نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کل کے کو وہ آ کر دے دے گا تو آپ کیا لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ نہیں چل میں نے کل ہی معاف کر دیا تھا, اب نہیں چاہیے, لا بھائی. تو صبر کیسا ہو؟ بولو صبر جمیل, جس کے اندر کوئی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی جی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب کا دن بہت دور ہے. ونراہ قریبا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے. یہاں سے آگے ہمارے آج کا درس ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جس دن قیامت واقع ہوں گی نا تو آسمان پگھلے ہوئے دھاتوں کی طرح ہو جائے گا. مہل کے معنی پگھلے ہوئے دھات. مہل کے 3 ترجمے بتائے ہیں. ایک پگھلی ہوئی دھات, سونا, چاندی, لوہا, تانبا, جب پگھلتا نا تو آسمان ایسے ہوں گا پگھلے ہوئے دھاتوں کی طرح, پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح, پگھلے ہوئے سونے اور چاندی کی طرح. دوسرا ترجمہ, اونٹ کو مالش کرتے نا اس کا جو پتلا تیل رہتا ہے, دوسرا ترجمہ مفتی سعید صاحب نے کیا ہے اونٹ کو ملنے والے تیل کی طرح ہو جائیں گا. تیسرا ترجمہ کیا ہے تل چھٹ کی طرح. کس کی طرح؟ تل چھٹ کی طرح. آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائیں گا اس دن. تل چھٹ کہتے ہیں تیل کا ایک دم نچلا حصہ جو رہتا کیا آخری حصہ, اس کی طرح ہو جائیں گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ رنگی برنگی روئی کی طرح, روئی کے اون کی طرح ہو جائیں گے, اون کی طرح ہو جائیں گا. ابھی یہاں پر صرف اتنا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ رنگی برنگی اون کی طرح یعنی روئی کی طرح ہو جائیں گا. سورۃ القاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جملے کا, ایک لفظ کا اور اضافہ فرمایا ہے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. منفوش کے معنی اڑتے پھرنا. منفوش کے معنی قیامت کے دن پہاڑ رنگی برنگی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. پہاڑ کو رنگی برنگی کے لفظ سے تعبیر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہر پہاڑ کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں. پہاڑوں کے بھی کلر کیا ہے؟ جدا جدا ہے. تو جب روئی بنیں گے بالکل اڑیں گے, زمین سے اخڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے. جس پہاڑ کو ہم طاقت کی چیز سمجھتے ہیں, جس پہاڑ کو ہم مضبوطی کے مثال دیتے ہیں کہ بھائی پہاڑ کے جیسا مضبوط آدمی ہے, اگر کسی کے مضبوطی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ تو پہاڑ کی طرح ہے, مطلب اتنا مضبوط ہے, حالات نے اس کو ایسا زبردست جھنجھوڑا تھا لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا.
تو اس وقت بھی جس پہاڑ کی مضبوطی کی مثال دیتے ہیں وہ پہاڑ بھی کیا ہوں گا؟ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جگری دوست کو نہیں پوچھیں گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قرآن کہتا ہے حمیم کہتے جگری دوست، صرف دوست نہیں. جگری دوست کا مطلب جان لٹانے والا. آج کل ایسی دوستی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. آج دوستی تو آج کے زمانے میں مطلب کی باقی رہی ہے. جہاں مطلب ختم وہاں پر دوستی ختم. پیسے لینا ہے تو ایک رنگ میں فون اٹھاتے، دینا ہے تو باتھ روم میں تھا، سوئلہ تھا، نماز میں تھا، یہ ساری چیزیں. اور جب لینا ہو تو باتھ روم میں بھی فون اٹھاتے، باہر آ کے بات کریں گے. تو مطلب کی دنیا ہے آج کے زمانے میں. کل قیامت کے دن جو منظر ہونے والا ہے نا، چند جھلکیاں اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی ہم کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہاں کے حالات ہم کو سمجھ میں آ جائے. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جگری یار بھی کل قیامت کے دن جگری یار کے بارے میں نہیں پوچھیں گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو معلوم نہیں رہیں گا کہ میرا دوست کس حال میں ہے. يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کے حالات ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. سب کے حالات. ابھی ایک ندی ہے، تمہارا جگری دوست سامنے ڈوب رہا اور تم بھی ڈوب رہے، دکھ رہا کہ وہ ڈوب رہا ہے، تم اس کو بچائیں گے کہ خود بچنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کہہ رہے کل قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھیں گا. ایسا زبردست حال ہوگا. جس دوستی یاری کے لیے ہم شریعت کے جنازے نکالتے، دوست کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، معلوم ہے آپ. اسی لیے دوست جو ہے نا چننا ہے تو بڑے احتیاط سے چننا ہے. دیندار دوست دیکھ کر چنا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا الدین علی خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جو ہے نا لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، لڑکا تو ماں باپ لڑکے کے دوست کو دیکھنے کے لیے پہلے آتے تھے کہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ابھی کیا دیکھتے؟ بینک بیلنس کتنا ہے، آئی ٹی میں جاب کرتے ہیں حضرت، ختم ہو گئے. پھر ابھی آئی ٹی میں جاب کرتے ہیں بولو تو ہمارے بیٹی ابھی کار میں سفر کریں گی. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سکون کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سکون کے لیے دینداری اور اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سائیکل پہ شوہر ہے، پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہے اور آئس کریم کا گولا کھاتے ہوئے مست انجوائے کرتے ہوئے جا رہے، اور مرسیڈیز میں شوہر کار چلا رہا ہے اور اس کی بیوی بازو میں بیٹھ کے رو رہی ہے. ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں. تمہارے پاس آ کے سکھ بھی نہیں ملا، ایسا ملا ویسا ملا، وہ زبان پہ الفاظ، اور وہ سائیکل پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ آئس کریم کا گولا کھا رہی ہے، انجوائے کر رہے اس زندگی کو بھی. تو زندگی کے سکون کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے، مال و متاع سے نہیں ہے. ورنہ کروڑوں پتی زیادہ تر کوٹ کچہری میں جا کر دیکھے کیسز مالداروں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے، ڈپریشن کے، خودکشی کے کیسز جو ہے نا، کس کے؟ مالداروں کے. غریب آدمی کو ٹینشن نہیں ہے کہیں گا، وہ کہیں گا خودکشی کرے گا. انہیں بولے گا کل بھی کچھ نہیں تھا آج بھی کچھ نہیں ہے، اور کل بھی، تو ٹینشن کیا ہے؟ کل بھی کھلا کھاتے تھے، کھلا نہاتے تھے، آج بھی ایسی ہی زندگی جیئیں گے اور کل بھی ایسی. تو ٹینشن کس کو ہے؟ بولو، مالداروں کو ہے. تو لہٰذا کل قیامت کے دن کوئی جگری یار کے بارے میں نہیں پوچھیں گا. اور ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کا حال معلوم نہیں ہوں گا. یبصرونہم، ایک دوسرے کو اللہ دکھائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے. آگے اس سے زیادہ اور ہولناکی کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کیا گیا ہے، جو ہم نے جس کی تھوڑی بہت جھلک جو ہے نا کرونا کے اندر لاک ڈاؤن میں دیکھی ہے. کیا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ایک اور بات دوستی کے اعتبار سے، ماں باپ کو چاہیے
کہ اپنے اولاد کے لیے جو ہے نا نگرانی کرے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی ہے, کس کے ساتھ بیٹھتی ہے, اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ ہے. اگر نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو دیندار اور نیک بنے گا. چھپری لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو ٹپوری اور چھپری ہی بنے گا. انسان دیکھ دکھا کے وہ بال اور کپڑے کے اسٹائل, کان میں بالی اور ہاتھ میں کڑا اور گلے میں چین ڈالتے ہیں نا, دیکھتے, یہ دوستی یاری کا اثر ہے. حضرت مولانا غلام مستانوی دامت برکاتہ العالیہ بانی دارالعلوم اشاعت العلوم عقل کنواں کا مدرسہ, کئی مدارس ان کے نگرانی میں چلتے ہیں. مولانا غلام مستانوی 16,000 بچے ہیں ان کے مدرسے میں, دینی دنیاوی عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم دونوں ساتھ میں چلتے, اور 600 کے قریب کچھ مدارس ہے جو ان کی نگرانی میں چلتے ہیں. کالجز ہے, اسکول ہے, کئی اللہ رب العزت نے ان سے رفائی کام لیے ہیں. یہ خود 2014 کے اندر ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. جمعرات کے دن مدارس کو چھٹی ہوتی ہے, تو جمعرات کے دن جیسے ہی عصر کے بعد چھٹی ہو گئی, گاڑی کر کے ہم 2 صحابہ چند لوگ مل کے عقل کنواں چلے گئے. عقل کنواں میں کچھ پروگرام چل رہا تھا, اس میں شرکت کی. شرکت کے بعد مولانا غلام مستانوی بڑی شخصیت ہے ملک ہندوستان کے لیے, دعا کرے کہ اللہ ان کے صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے. تو ان سے ملاقات ہوئی, وہ بھی اس وقت میں موجود تھے. ان سے کہا کہ ہم دارالعلوم اشرفیہ سے آئے ہیں مدرسے کا دورہ کرنے اور آپ سے ملاقات کرنے. بہت خوش ہو گئے. نماز کے بعد خصوصی اعتبار سے جتنے آئے تھے ہم سب کو کہا کہ جتنے اشرفیہ سے آئے ہیں وہ جمع ہو جائے. پھر بٹایا, کھجور کا ایک ڈبہ سب کو تحفے میں دیا. اس وقت میں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا, کہا کہ پڑھائی کے دوران بھی اور باہر بھی اپنی دوستی جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرو. بولے جب میرا داخلہ ہوا سہارنپور کے اندر, مظاہر العلوم سہارنپور میں جب میرا داخلہ ہوا, تو جب داخلہ ہوا تو میں فوراً نہ کمرے میں گیا نہ درسگاہ میں گیا, میں مسجد گیا اور مسجد میں جا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ آج میرے مدرسے کا پہلا دن ہے, مجھے نیک بچے کے ساتھ میری دوستی کرا دے. کس کے ساتھ؟ نیک, جو تجھے پسند ہیں ایسے بچے کے ساتھ میری دوستی کرا دے. میں یہ دعا کر کے اللہ رب العزت سے باہر نکلا تو قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے مجھے ملے. وہ میری پہلی ملاقات تھی اور وہی میرے پورے مدرسے کے زمانے کے دوست بن گئے. قاری صدیق صاحب بانوی عالمی شخصیت ہے, بڑے اللہ والے ہیں. انہی قاری صدیق صاحب بانوی کے ہاتھوں سے عقل کنواں کے مدرسے کی نیم رکھی گئی, بنیاد رکھی گئی, اینٹ رکھی گئی, پہلی اینٹ. آج وہ مدرسہ سارے عالم میں وہاں کے فارغین خدمت انجام دے رہے ہیں. تو یہ دوستی بہت معنی رکھتی ہے. دوستی یاری کی برکت سے انسان چائے کے ہوٹل پہ بھی جاتا ہے, شراب کے اڈے پہ بھی جاتا ہے. دوستی یاری ہی کی وجہ سے انسان مسجد تک بھی آتا ہے اور کلبوں میں بھی چلا جاتا ہے. بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ہے, چلنا, زندگی انجوائے کرتے, ایک ہی بار ملتی ہے, جوان ہے تو ایسا ویسا, کیا باپ کو ڈرتا کیا بھائی کو ڈرتا. یہ ہمت دلانے والے کون ہیں؟ یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں. اسی لیے سورۃ الناس کے اندر اللہ کیا کہہ رہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ کیا ہے؟ ناس کا مطلب کیا؟ انسان. جنات, وسوسہ ڈالنے والے جنات سے بھی میری حفاظت فرما اور وسوسہ ڈالنے والے انسان, اسی سے پناہ مانگی گئی ہے. تو لہٰذا یہ سب بڑے حضرات بھی, چھوٹے ہی نہیں بڑے حضرات کے لیے بھی ہیں کہ دوست یاری دیکھ دکھا کے کرنی چاہیے. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ خوشبو عطر والوں کے ساتھ رہوں گے تو خوشبو آئیں گی, اور اگر لوہار کے ساتھ میں رہوں گے تو دھواں بدن میں آئیں گا, کپڑے گندے ہوں گے اور کالے چھیٹے بدن پہ گریں گے. لہذا دیکھ دکھا کے دوستی کرنی چاہیے. آگے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا
इन्नहा लदा नज़ाअतल लिश्शवा। मुजरिम उस रोज ये आरजू करेंगे, यवद्दू के माना आरजू करना, गुनेगार उस दिन आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे कि लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौम इदिन, उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपने बीवी को, अपने भाई को और अपने वो फसीलती ही अपने कुंबे को, जिस कुंबे में वो रहता था, जिस कुंबे के अंदर वो पनाह लेता था, वमा फिल अर्दी जमीआ, और सारे रोए जमीन को, लौ यफ्तदी बदले में दे दे, तुम युंजीही ताकि वो क्या हो जाए, अजाब से बच जाए। कल्ला, अल्लाह कह रहे ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या जबरदस्त ताबीर है। कयामत के दिन इंसान अपने रिश्तेदारों को भी दांव पे लगा देगा ताकि वो बच जाए। शोहर बीवी को दांव पे लगाएगा, बाप बेटे को दांव पे लगाएगा, यानी वो तमन्ना करेगा, वो कोशिश करेगा कि मेरा पूरा खानदान है, अल्लाह इनको आग में झोंक दे, जो चाहे वो करे, लेकिन तुम युंजी, मैं क्या हो जाऊं, मैं बच जाऊं। यानी नफ्सा नफ्सी के आलम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारा किया है कि कल कयामत के दिन इतना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि इंसान किसी के बारे में नहीं सोचेगा। एक टीका है, दो को कोरोना हुआ है, इससे एक ही इंसान बच सकता है, एक बाप है और एक बेटा है। तो बेटा कहेगा कि भाई मुझे लगा, बाप तो जी लिया, मेरे को पैदा करके अच्छी खासी जिंदगी जी लिया, तो मुझे लगा। बाप कहेगा कि भाई ये तो मेरा बेटा है, मैं और दूसरे बेटे पैदा करूंगा, ये गया तो भी चलेगा, मुझे लगा। ये ऐसा मंजर कल कयामत के दिन, ऐसे चंद झलकियां हमको कोरोना के अंदर देखने को मिली। बाप का जनाजा है, बेटा हाथ नहीं लगा रहा है। बेटा, एक टीम बनी हुई थी, वो आएंगी, वो नहलाएंगी, अपनों के भी और गैरों के अंदर भी हाल था। अपनों के भी, मां के हाथ में बंगड़ियां हैं और गले में सोने की चैन है। बेटी सोने की चैन निकाल रही है और बंगड़ी निकालते टाइम कह रही कि नहीं कोरोना था मेरे अम्मी को, इसके लिए मैं हाथ नहीं लगा रही। सोने की चैन निकालते टाइम कोरोना नहीं था, बंगड़ी निकालते वक्त, चूड़ियां निकालते वक्त कोरोना आ गया क्या? ये हाल है। नहलाने के लिए बेटियां भी आगे नहीं आई, बाहर से मंगाए गए, हाथ में ग्लव्स पहनकर, फिर जैसे उनको जमता था वैसे नहलाया गया। बेटियां बाहर मुंह पे कपड़ा लगा के ऐसे बैठी हुई है। यह मंजर मैंने करीब से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जनाजों को सामने, बाप को दफनाया जा रहा है, बेटा दूर खड़े होकर वीडियो कर रहा है, अम्मी को बता रहा है कि देखो अब्बा को दफना दिए। मौत का इतना डर, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कल कयामत के दिन का क्या मंजर होगा कि इंसान यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इदिन शअनुन युगनी। कल कयामत के दिन बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बाप अपनी औलाद से, औलाद अपने माँ बाप से, मियाँ बीवी एक दूसरे से भागेंगे, देखेंगे तो सीधा भागेंगे। आगे 30वें पारे के अंदर यह जुमला इस्तेमाल किया, यौम यफिर्रुल, फर्रा यफिर्रु के माना भागना। देखकर क्या करेंगे, बोलो। जिन रिश्तेदारों के लिए अल्लाह को नाराज कर देते थे, जिन बीवी के लिए, जिन औलाद के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए आखिरत को आग लगा देते हैं, जिन रिश्तेदारों के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, शरीयत की धज्जियां उड़ा देते हैं, वो कल कयामत के दिन वही उन्हीं रिश्तेदारों को आग में झोंकने के लिए तैयार होगा कि बस मैं बच जाऊं। मैं क्या हो जाऊं, बोलो, मैं बच जाऊं। कल्ला, लेकिन फला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई कल कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपनी ही भुगतनी है। हर एक को, बोलो, अपनी ही भुगतनी है। कल्ला, कल्ला का मतलब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता सारे रोए जमीन का खजाना भी लाकर पेश करे, यहां चलता है, जितना बड़ा मालदार, कितने भी क्राइम करो सब जायज। गरीब बगैर किसी जुर्म के जेलों में सड़ रहे और मालदार जुर्म करने के बावजूद बाहर आजाद फिर रहे। क्यों? वकील के पास देने के पैसा है, पुलिस के लिए देने के लिए पैसा है, कोर्ट कचहरी में खर्च करने के लिए पैसा है, जज को खरीदने के लिए माल है। ये यहां दुनिया में चलता है। अल्लाह कह रहे वहां
पहले तो पेश करेगा ही नहीं, पहले तो होगा ही नहीं ना, तो होगा तो क्या पेश कर, होगा ही नहीं तो पेश क्या करेगा वो। और अगर हो भी तो अल्लाह कहते हैं कि हम लेंगे नहीं लेंगे, अल्लाह को इसकी जरूरत भी नहीं है। यवत्तुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिमनी, उस रोज गुनहगार ये आरजू करेंगे कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपने बीवी को, अपने भाई को और अपने खानदान को जिसमें वो रहता था पनाह लेता था, वमन फिल अर्दि जमीआ, और सारी रुए जमीन को, तमाम अहले जमीन को फिदिया में दे दे, रिश्वत में दे दे, बदले में दे दे, थुम्मा युंजी, ताकि उसको नजात मिले। कल्ला कल्ला, ऐसा नहीं होगा। इन्नहा लदा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, इन्नहा लदा, दोज़ख बहुत सख्त गरम है, ऐसी सख्त गरम कि नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, सर के बाल भी उखाड़ देंगी, सर के बाल भी उसके पिघल जाएंगे। गर्मी की वजह से उसके सर के बाल भी क्या हो जाएंगे। देखिए ना, आज बात जो गर्म इलाके रहते हैं वहां वालों के बाल क्या हो जाते, झड़ जाते, वहां आनन फानन पिघल जाएंगे, ऐसी गर्मी होंगी। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो दोज़ख पुकारेंगी उन्हें जो दुनिया में रहते हुए पीठ फेरते थे और बेरुखी करते थे, पीठ फेरते थे। मन अदबरा, अदबरा के माना पीठ फेरना, वतवल्ला, वतवल्ला के माना बेरुखी करना, मुंह फेर देना, रूगर्दानी करना। वजमअ फअवआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन जहन्नम में से एक आग निकलेंगी जिसकी शक्ल गर्दन की तरह होंगी, उसकी दो आंखें होंगी जिससे वो देखेंगी, उसके दो कान होंगे जिससे वो सुनेंगी, और उसकी जबान होंगी जिससे वो बोलेंगी, और वो चीखेंगी। और जहन्नम के आग को पता चलेगा कि उसका शिकार कौन है, उसको देखकर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगी, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो, मेरे शिकार को मेरे तरफ जल्दी से भेजो। तदउ मन अदबर व तवल्ला, वो पुकारेंगी उन लोगों को जो दुनिया के अंदर अल्लाह से, अल्लाह के कलाम से, दीन से, शरीयत से, मोहम्मद के तरीकों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मुंह मोड़ते थे और रूगर्दानी करते थे। वह जमा फअवआ, और उन लोगों को भी पुकारेंगी जो माल को जमा करते थे और उसकी हिफाजत करते थे। वह जमा फअवआ, उन लोगों को भी जहन्नम की आग पुकारेंगी जो माल को क्या करते थे, जमा करते थे। इसमें दो बातें हैं। एक बात, हराम तरीके से जमा करते थे, सूद भी आ रहा है, ब्याज का भी आ रहा है, शराब का भी आ रहा है, बैंक का भी आ रहा है, और धोखाधड़ी का भी आ रहा है, इसको उसको नुकसान पहुंचा के भी आ रहा है, इसका उसका हक खा के भी आ रहा है, यतीमों का माल भी आ रहा है, और नाहक तरीके से भी कमाया जा रहा है। वह जमा, हराम तरीके से जमा किया। एक तरीका क्या है, एक मतलब इसका क्या है, हराम तरीके से जमा किया। जो माल दुनिया के अंदर रहते हुए हराम तरीके से जमा करता है, इंसान देखो ना कितना लालची है। आगे उसका जुमला भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि जिस माल को सारी जिंदगी हलाल भी नहीं देखता है, हराम भी नहीं देखता है, तमीज किए बगैर जमा करता है, आने दो आने दो, हल में मजीद, हल में मजीद, आने दो, डकार भी नहीं लेता है, तो वो माल में से एक हिस्सा भी दुनिया से जाते हुए साथ नहीं ले जा सकता। न माल उसके साथ जाएगा और न वो माल को अपने साथ ले जाएगा। तो ऐसे माल की वजह से हम अपने आखिरत को तबाह कर रहे हैं। तो लिहाजा कम इनकम हो गई चलेगा, कम इनकम हो गई चलेगा, लेकिन कैसी होनी चाहिए, प्योर, बिल्कुल हलाल। दुनिया के अंदर जरूरतें कम पूरी होंगी, ख्वाहिशें कम पूरी होंगी, जन्नत में पूरी कर लेंगे, जन्नत में पूरी कर लेंगे। यहां अगर एक से ज्यादा शादी करने को नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, वहां करेंगे। यहां अगर प्लेन में उड़ने को नहीं मिल रहा है वहां कालीनों पे उड़ेंगे। बाज लोगों में हिम्मत नहीं होती एक से ज्यादा निकाह की, तो कहते यार छोड़ यार,
اب ایسی جیسے ویسے گزاریں گے, ایمان پہ مریں گے, اور جنت میں پھر اللہ کی طرف سے ہوں گے پھر جو انعامات ہے نا. تو لہذا یہاں اگر ضرورتیں کم, خواہشیں کم اگر پوری ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس جہاں کا سردار سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو گھر میں امی فرماتی ہیں کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ تیل نہیں تھا. ایسی زندگی گزار کر گئے. کپڑا اتنا تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہرو, میرا لباس سوکھ رہا ہے. دوسرا لباس بھی نہیں تھا کہ اس کو پہن کر, ہمارے تھپیاں لگی ہوئی رہتی ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا پہنوں. گزشتہ جمعہ کو کیا پہنا تھا, گزشتہ پروگرام میں کیا پہنا تھا, آج کیا پہنوں, اب کیا پہنوں. لوگوں کو تھوڑا الگ دکھنا چاہیے. کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. کسی پروگرام میں گئے نا, شادی میں گئے, سب اپنے اپنے دلہے بنے ہوئے رہتے, وہ دوسروں کو کیوں دیکھیں گا. صحیح ہے نا, دوسروں کو کیوں دیکھیں گا. ابھی میں خود نہا دھو کے اچھے کپڑے صدری ودری پہن کر گیا, اور دوسروں کی صدری کیوں دیکھوں گا. میں میری دیکھوں گا نا. فوٹو دوسرے کا, انسان موبائل سے کس کے فوٹو نکالتا, دوسرے کی نکالتا ہے کہ اپنے نکالتا ہے. تو کوئی دیکھتا بکتا, اور تم کیسے ہو تم کو معلوم ہے. ہم کیسے سمجھ رہے کہ نہیں, ہم کیا ہے ہمیں معلوم ہے. گھر پہ آتے کے ساتھ کرتا بھی نکلتا ہے اور سب نکل جاتا ہے پھر. تو جو حقیقت ہے اللہ جانتے ہیں, جو حقیقت ہے اللہ جانتے. تو ضرورتیں اگر ہماری کم پوری ہو رہی ہے, مسئلہ نہیں, وہاں دیکھ لیں گے, وہاں پوری کریں گے سب کچھ. اللہ نے قرآن پڑھو, آپ کو مزہ آ جائے گا. سورۃ الرحمن پڑھو, سورۃ الواقعہ پڑھو, جنت کے تذکرے جو اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے نا, ایسا لگے گا یار کب مر جائے اور کب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور کب جنت میں چلے جائے اور ان نعمتوں سے لطف اٹھائے. پڑھو قرآن. جب قرآن پڑھیں گے آخرت سے دل لگے گا. قرآن پڑھیں گے, قرآن آخرت سے محبت ہوں گی. قرآن پڑھیں گے, اللہ سے محبت ہوں گی. قرآن پڑھیں گے, مرنے کا جی چاہیں گا تاکہ اللہ سے ملاقات کرے. تاکہ کس سے ملاقات کرے؟ اللہ سے ملاقات کرے. تو لہذا وجمع, مال جمع کریں, آنے دو. حرام بھی آ رہا ہے, حلال بھی آ رہا ہے, غلط سرٹیفکیٹ سے مال کمایا جا رہا ہے, غلط سائن سے. ایک غلط سائن کرنے پر کروڑوں کی ڈیل ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ایک سائن کرنے سے کروڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے. وہ سائن تیرے آخرت کی تباہی پر ہو رہی ہے, تیرے تباہی پر, تیرے موت پر سائن ہو رہی ہے, اللہ کی ناراضگی پہ سائن ہو رہی ہے, شریعت کے جنازوں پر کیا ہو رہی ہے, سائن ہو رہی ہے. کیا کرے گا؟ مر جائیں گا, مر جائیں گا, ایک پائی بھی لے کر نہیں جائیں گا. دوسرا ترجمہ وجمع, حلال بھی اگر کمایا ہے, فاوعا, اس کے حقوق میں ادا کرنا ضروری ہے. فاوعا کے معنی جمع, جپا جپا کر رکھنے والے, مال جمع کر کے جپا جپا کے رکھنے والے. دوسرا ترجمہ بخیل لوگ, جہنم کی آگ بخیلوں کو پکاریں گی. بینک بیلنس بھرا پڑا ہے لیکن پھر بھی حضرت ننگے. کیوں؟ مال خرچہ ہو جائے گا نا. بیوی کے پاس 3 ہی جوڑے ہیں, حضرت خریدتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ بینک بیلنس کم ہو جائے گا, میرا مال کم ہو جائے گا. حضرت کاتب صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں, اللہ نے اگر آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اپنے مال سے اپنے گھر والوں کو پرائیویٹ گاڑی میں سفر کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تم اپنے گھر والوں کو کس سے سفر کروا رہے؟ بس سے, ٹرینوں سے, تو یہ ناجائز ہے, آپ کو گناہ ملے گا. استطاعت ہے, یہ تب کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ پرائیویٹ سفر کے اندر حیا ہے, پردگی ہے. پردے کا مسئلہ الحمدللہ قابو میں آتا ہے, نماز کی احتیاط ہوتی ہے. لیکن جب ٹرینوں میں جائیں گے, بسوں کے اندر جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی ہوں گی, انسان کے اس کے اندر بے حیائی زیادہ ہے, بے پردگی زیادہ ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے تو کہاں خرچہ کریں گے؟ اڑاؤ, کھاؤ پیو, سواری پر اچھے سے اچھے سواری پر استعمال کرو, اچھے سے اچھے کھانے پر استعمال کرو, لیکن حلال طریقے سے کماؤ. اور جو بیوی ہے, بچے ہیں, اپنے ماں باپ ہیں, ان کے جو حقوق آپ پر متوجہ ہوتے ہیں, زکوٰۃ ہے, غریب اور مسکین کے اوپر خرچ کرنا, یہ سارے حقوق مالداروں پر متوجہ ہوتے ہیں. تو مالداروں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خرچ کرے. خرچ کرنے والے اللہ کو پسند ہے, خرچ کرنے والے اللہ کو پسند ہے. شیطان جو ڈرتا ہے نا سب سے زیادہ, عابد سے زیادہ شیطان کس سے ڈرتا ہے؟
سخی انسان سے جو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو حضرت مہدی کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے, سخاوت اتنی ہوں گی, لب بھر بھر کے لوگوں کو لٹائیں گے, لب بھر بھر کے سونا چاندی غلہ اناج لب بھر بھر کے اٹھائیں گے, اتنا لٹائیں گے کہ سامنے والا اٹھا نہیں پائے گا. یہ سخاوت. تو اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اتنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر, مخلوق پہ لٹاؤ. اللہ جب دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے بندوں پہ لٹاتا ہے, فرشتوں سے کہیں گے لگاؤ تم بھی اس پر, لٹاؤ. انفق ينفق علیہ, جو خرچ کرتا ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے. وجمع فاوعى, جو مال کو جمع کرتے ہیں اور جپا کے رکھتے ہیں, جہنم ان کو کیا کریں گی, پکاریں گی, چیخیں گی, ان کا نام لے کر چلائیں گی. اللہ رب العزت ان برے صفات سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جن صفات پر نجات کا وعدہ ہے اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ ہمیں متصف فرمائے. آگے انسان کی جو خصلت ہے, خلق ہلوعا, بے ہمت, پھر اس کے آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے. بے ہمت انسان کیسا ہوتا ہے, پھر نمازیوں کی, ایمان والوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ لے لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعلان کرتے ہیں دعا سے پہلے. اورنگ آباد کی مستورات کی جماعت آئی ہے, جمعہ میں بھی اعلان کیا گیا تھا, الحمدللہ اپنے مسجد میں ٹھہری ہے 2 دن. آج جمعہ ہے, کل سنیچر.